میری عزیز بہنوں، میں تم سے ایسے بات کر رہا ہوں جیسے ایک بھائی، ایک ہمدرد، ایک ایسا انسان جو تمہارے لیے بھلائی چاہتا ہے اور تمہیں غفلت سے ڈرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہم پر کیسی عظیم نعمت کی بارش کی ہے؟ میرے دل میں یہ احساس اٹھتا ہے کہ اگر میں پوری زندگی صرف شکر ادا کرتا رہوں تب بھی اس فضل کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس مہینے میں نیکیاں ایسے بڑھائی جاتی ہیں کہ عقل حیران رہ جائے۔ نفل عبادت فرض جیسی اونچائی پا لیتی ہے، اور فرض 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی سخاوت ہے۔ میں سوچتا ہوں جب میں روزے میں سوتا ہوں تو وہ بھی عبادت لکھی جاتی ہے، میری سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، میری خاموشی ذکر بن جاتی ہے۔ افطار سے پہلے جو خوشبو میرے منہ سے آتی ہے، لوگ اسے معمولی سمجھے، مگر میرے اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ پاک ہے۔ یا اللہ، یہ کیسی عزت ہے جو تو نے ہمیں دی ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو میرا رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور جس پر یہ رحمت کی نظر پڑ جائے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے دروازے کھل رہے ہوں، رحمتیں جھرنے کی طرح برس رہی ہوں، اور کوئی پکار کر کہہ رہا ہو آؤ، یہ مغفرت کا موسم ہے۔ ہر دن افطار کے وقت جب میں کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھاتا ہوں، میرے دل میں ایک عجیب سی امید جاگتی ہے۔ کروڑوں گنہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کیا پتا اس لمحے جب میں مغرب کی اذان پر پانی ہونٹوں سے لگاؤں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن پر رحمت ہو گئی، جن کی آزادی لکھ دی گئی۔ یہ کیسا کرم ہے، کیسی بے مثال موقع ہے جو بنا کسی قیمت کے مجھے دیا جا رہا ہے۔ اور جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، مغرب ایک میز سے لے کر مغرب جمعے تک ہر گھنٹے آزادی، ہر گھنٹے مغفرت، رحمت کی لہریں تھمتی ہی نہیں۔ میں تو سال بھر ہاتھ اٹھا کر روتا ہوں، یا رب میری دعا قبول کر، میری آرزو پوری کر۔ مگر رمضان کی راتوں میں آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ پکار میرے لیے نہیں ہے؟ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، بیچ کا حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے نجات ہے۔ اور آخری 10 راتوں کی تاج رات لیلۃ القدر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر میں اسے سچائی سے جی لوں تو میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ اکبر! میرا رب مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے کہ اس نے مجھے معاف ہونے، پاک ہونے اور نئے سرے سے شروع کرنے کے اتنے راستے دیے۔ مگر میں خود سے سچائی سے پوچھتا ہوں، اگر رمضان مجھ پر گزر جائے اور میں نہ بدلوں تو، اگر یہ مہینہ ختم ہو جائے اور میرا دل ویسا ہی رہے، پچھلے سال کچھ چہرے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، آج وہ مٹی کے نیچے ہیں، کون گارنٹی دیتا ہے کہ میں اگلا رمضان دیکھوں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں وہ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھا، آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ اسی لیے میں اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس رمضان میں پہلے اپنا دل ٹھیک کروں گا، پھر اپنی زندگی۔ میں اپنی نماز مکمل کروں گا، جماعت کا اہتمام کروں گا، تراویح آخری رات تک پوری پڑھوں گا۔ میں آسان راستہ نہیں ڈھونڈوں گا، میں وہ راستہ چنوں گا جو میرے رب کو مجھ سے راضی کر دے۔ 20 رکعتیں محبت اور خشوع کے ساتھ پڑھوں گا، اس امید میں کہ مجھے ہمیشہ کی نجات مل جائے۔ کہا گیا ہے کہ رمضان میں ایک سجدہ بھی نیکیوں کے دریا بہا دیتا ہے۔ ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل اور گھنے سائے والے درخت دیے جاتے ہیں۔ جب میں اپنا ماتھا زمین پر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اپنے سارے غم، سارے بوجھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیے ہوں، اور جب اٹھتا ہوں تو دل ہلکا ہوتا ہے جیسے گناہ کندھوں سے اتر گئے ہو۔ میری بہن، جب تم مغرب کی اذان پر پانی کا گلاس اٹھاؤ، اسے عام لمحہ مت سمجھو۔ پانی کو دیکھو، اپنی پیاس کو یاد کرو، اپنی کمزوری اور اپنی ضرورت کو محسوس کرو، پھر دعا پھسپھساؤ، جو مانگنا ہے مانگو، جو توبہ کرنی ہے کرو، جو خواہش ہے رکھ دو اپنے رب کے سامنے۔
وہ لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے، پانی اس نیت سے پیو کہ گناہ دھل جائیں، ایک نئی شروعات لکھ دی جائے اور تم اس مہینے آزاد کیے گئے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ مہینہ صرف کھانے پینے یا دنیا کی پلاننگ کا نام نہیں ہے۔ دنیا تو لمبی ہے کمانے اور جٹانے کے لیے، مگر رمضان شاید دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب یہ مہینہ مجھ سے رخصت ہو تو میں ویسا انسان نہ رہوں جیسا اس میں داخل ہوا تھا، بلکہ بدلا ہوا پاک دل کے ساتھ اپنے رب کے قریب ہو چکا انسان بن چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ رمضان مجھ سے رخصت ہو تو میں ایک نئے دل کے ساتھ نکلوں، ایک پاک روح کے ساتھ، ایک بالکل صاف صفحے کے ساتھ۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس مہینے کو مکمل کرنے کی توفیق کر دے، میری عبادت قبول کر، مجھے سچی توبہ کرنے والوں میں لکھ دے، اور ہر افطار پر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو آزاد کر دیتا ہے۔ جب میں کانپتے ہاتھوں سے پانی اپنے ہونٹوں تک لاتا ہوں، میرا دل صرف تجھے پکارتا ہے۔ میرے اندر ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے جسے صرف تو سمجھ سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو، جنت میں ایک درخت ہے جس کی چھایا اتنی لمبی ہے کہ اگر کوئی سوار پورا 1 سال اس کے سائے میں چلتا رہے تب بھی وہ اس کی چھایا سے باہر نہ نکلے۔ یہ کیسی سخاوت ہے! اگر رمضان میں ایک سجدہ مجھے 1500 نیکیاں دے سکتا ہے، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا سکتا ہے اور ایک گھنا درخت لگا سکتا ہے، تو سوچو اگر میں پوری تراویح ادا کروں 20 رکعت 40 سجدے، تو کتنے گھر، کتنے درخت، کتنی نیکیاں میرے نامے اعمال میں لکھی جائیں گی۔ 60,000 نیکیاں، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا، روتا ہوا، جھکا ہوا۔ کیا میں خوش قسمت نہیں بن سکتا اگر میں آخری رات تک اسے نبھا لوں؟ میں خود سے پوچھتا ہوں، جب میرا رب مجھے اتنا دے رہا ہے تو میں کم پر کیوں راضی ہو جاؤں؟ کچھ لوگ کم پر رک جاتے ہیں، کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، مگر میں اپنے دل سے سوال کرتا ہوں، میں کتنا کھو دوں گا اگر میں ڈھیل دے دوں؟ کتنے خزانے میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے؟ کیوں میں اس چیز میں راتیں جگا دوں جو مجھے کچھ نہیں دیتی، اور اس عبادت کو ہلکا سمجھ لوں جو میری آخرت بنا سکتی ہے؟ رمضان میں قیام اللیل آسان کر دیا گیا ہے۔ میں ویسے بھی سحری کے لیے اٹھتا ہوں، تو کیوں نہ اس سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے پڑھ لوں۔ رات کی خاموشی میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، میں اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں، اپنے غم بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہونے کی امید سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں صرف سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دوں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، میری روح صاف ہونے لگتی ہے۔ جب میں روزے میں ہوتا ہوں اور مغرب سے پہلے پیاس میری رگوں میں چبھنے لگتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، پانی سامنے رکھا ہوتا ہے، کھانا سامنے ہوتا ہے، اور میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتا ہوں، مگر میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ابھی نہیں آیا۔ یہ رک جانا، یہ انتظار، یہی تو اصلی عبادت ہے۔ یہ کچھ منٹ میری بندگی کی سب سے سچی دلیل ہے۔ میں اپنی خواہشوں پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس لمحے میرا جسم عبادت میں ہوتا ہے، میری پیاس عبادت ہے، میرا صبر عبادت ہے، میری کمزوری بھی عبادت ہے۔ میں پانی اور کھانے جیسی بنیادی ضرورت کو صرف اس لیے روک دیتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اذان ہوتی ہے، میں پانی کا گلاس اٹھاتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں، اور پہلی گھونٹ کے ساتھ دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہ لمحہ یوں ہی گنوانے کے لیے نہیں ہے، یہ ٹوٹے دل کا لمحہ ہے، یہ امید کا لمحہ ہے۔ میں اپنے گناہ یاد کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جیسے پانی میری پیاس بجھا رہا ہے، ویسے ہی میرا رب میرے گناہ دھو دے، اور مجھے وہ خوشخبری یاد آتی ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام الریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن پکار ہوگی، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ اس دن میرا سر بلند ہو،
میرا روزہ میری سفارش کرے اور میں عزت کے ساتھ اس دروازے سے داخل ہو جاؤں۔ کیا ہی بڑی عزت ہوگی، کیا ہی اونچا مقام ہوگا۔ اس لیے میں خود کو اور تمہیں بھی یاد دلاتا ہوں، اپنے روزے کو ہلکا مت سمجھو، اپنے قیام کو مت چھوڑو، اور افطار کے اس لمحے کو عام مت بناؤ۔ جب پانی کا گلاس ہاتھ میں ہو، اسے دعا کا ذریعہ بنا دو، سچی توبہ کا لمحہ بنا دو، اپنے اور اپنے رب کے بیچ ایک نیا عہد بنا لو۔ کیا پتا مغرب کی وہ ایک گھونٹ میری اور تمہاری نجات کا سبب بن جائے۔ ذرا سوچو، قیامت کے دن جب الریان کا دروازہ کھلے گا، روزے داروں کو بلایا جائے گا، وہ عزت کے ساتھ داخل ہوں گے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ اس دن کتنی حسرت ہوگی ان کے دلوں میں جنہوں نے اپنے روزے کو ہلکا سمجھا، کتنی ٹیس ہوگی کہ موقع تھا مگر ہم نے یہ گنوا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ مہینہ بس گزر جائے اور میں غافل رہوں۔ میں پچھتانے والوں میں نہیں بلکہ آگے بڑھنے والوں میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں صرف رمضان کے روزوں پر سنتشٹ نہیں رہوں گا بلکہ نفل روزوں کا عادت ڈالوں گا۔ میں سوموار کا روزہ رکھوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انوسار، اور روزوں کو اپنی روح کا ساتھی بناؤں گا۔ جب میں نفل پر قائم رہتا ہوں تو رمضان دل اور شریر پر ہلکا لگتا ہے۔ ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سوچو اگر میں پورا مہینہ رکھوں اور نفل جوڑ دوں تو کتنی اونچائی پا سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر۔ روزہ مجھے اچھاؤں پر قابو کرنا اور اپنے شریر کو عبادت میں بدلنا سکھاتا ہے۔ میری پیاس کمزوری نہیں، بھوک محرومی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے سمجھداری بھرا چناؤ ہے۔ قیامت کا درشیہ سوچو، لوگ ڈر اور چنتا میں ہیں، اسی سمے روزے داروں کے لیے عزت کی میز بچھائی جائے گی۔ آج میں تھوڑی بھوک اور پانی کا کچھ منٹ سہتا ہوں، کل مجھے میدان محشر میں سمان ملے گا۔ روزہ میرے ایمان کو اونچائی دیتا ہے۔ میں پانی اور کھانا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کیونکہ اللہ میرے دل کی حالت جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رمضان میری زندگی کا موڑ بنے، افطار کا پل میرے اور میرے رب کے بیچ نیا عہد ہو۔ میں پہلے اپنے دل کو روزہ رکھوں گا، پھر شریر کو۔ ہر پیاس اور انتظار کو نیت سے سہوں گا، تاکہ جب پکار ہو، کہاں ہے روزے دار، میں سر اٹھا کر کھڑا رہوں۔ اکیلا بھی رہوں، مجھے یاد رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ مہان مقام ہے۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں کا ہر صبر وہاں عزت بن کر ملے گا، تھوڑی سی لذت وہاں ہمیشہ کی راحت میں بدل جائے گی۔ جب میں مغرب پر پانی اٹھاؤں گا، یقین کے ساتھ پیوں گا اور دعا کروں گا، اللہ میرے روزے کو آگ سے بچا اور مجھے جنت تک پہنچا۔ میں فجر اور افطار کا سمان کروں گا، روزے کے احکام سیکھوں گا۔ افطار صرف کھانے کا نہیں، دل کی دعا اور نئی شروعات کا پل ہے۔ میں گناہوں سے بھی روزہ رکھوں گا۔ اگلا رمضان شاید ملے یا نہ ملے، اس لیے اسے دعا، توبہ اور ٹوٹے دل کے ساتھ جیوں گا۔ میرا نعرہ ہوگا، افطار کا پل میرے اور میرے رب کے بیچ نیا عہد ہو۔ میں پہلے اپنے دل کو روزہ رکھوں گا، پھر شریر کو۔ ہر پیاس اور انتظار کو نیت سے سہوں گا، تاکہ جب پکار ہو، کہاں ہے روزے دار، میں سر اٹھا کر کھڑا رہوں۔ اکیلا بھی رہوں، مجھے یاد رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ مہان مقام ہے۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے